وہ اندر داخل ہوا تو بے ڈھنگے طریقے سے سو رہی تھی۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتا اس کی جانب بڑھا جو آدھی نیچے کو ڈھلکی ہوئی تھی اور اس کے بیڈ کے کنارے سے تھوڑا سا آگے لٹانے کے لیے جھکا کہ اس کی محسوس خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ ابھی ابھی اس کے نکاح میں آئی تھی اور وہ 15 سالہ معصوم اور خوبصورت لڑکی اس کو ونی کے طور پر دے دی گئی تھی، جس کے باپ نے اس کے چاچو کا قتل کیا تھا اور اب اس کو ونی میں دیا گیا تھا۔ اس قتل کے بدلے اپنے مرحوم چاچو کا خیال آتے ہی اس کے اندر شرارے پھوٹنے لگے تھے۔ وہ خود پہ ضبط کرتا پیچھے ہوا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکلا تو وہ اسی کی پوزیشن میں سو رہی تھی۔ توبہ ہے، اس لڑکی کو تو سونا بھی نہیں آتا، اچھے ہاتھ سے بندے کا ایمان خراب کر دے۔ اس کی کرتی سے پیٹ کو نظر آتا دیکھ کر تو وہ خود سے بڑبڑاتا ہوا اپنے بال ٹاول سے خشک کرنے لگا تھا اور تھوڑا سا کسمسائی تو اس کے سنہرے بالوں کی لٹیں اس کے سبیش چہرے کا طواف کرنے لگی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر دائم کے دل میں حشر برپا ہوا تھا۔ وہ 15 سال کی ہونے کے باوجود بھی مکمل حسن رکھتی تھی، کسی کا دل بھی ڈگمگا سکتا تھا۔ وہ تو پھر شوہر تھا۔ وہ بال خشک کر کے اس کی جانب آیا اور اس کے پاس جھک کر اس کو سیدھا لٹایا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ابھی اس کو چھوا ہی تھا کہ دائم نے کہ وہ کھرٹ کھا کر بیدار ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ وہ ڈر کے پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ دائم کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ جس کو اپنے شوہر کا ہی نہیں پتا وہی ہوں جس کے ساتھ تمہارا ابھی نکاح ہوا ہے، تمہارا شوہر۔ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ وہ آپ ہیں؟ وہ حیرت سے اپنے سے 15 سال بڑے اس خوبصورت شخص کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ جی میں ہوں، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بیڈ کی دوسری سائیڈ پر آ گیا تھا۔ میں بنی ہو کر آئی ہوں اور پھر آپ مجھ پر بھی ظلم کریں گے، زبردستی اپنا حق لے لیں گے مجھ سے۔ وہ اچانک درد بڑی آواز میں بولتی اس کو چونکا گئی تھی۔ یہ سب کس نے کہا تم سے؟ وہ آبرو اچکا کر پوچھنے لگا تھا۔ بھلا وہ اس 15 سالہ لڑکی سے اپنا حق کیسے لے سکتا تھا جس کو شادی کا مطلب ابھی بھی ٹھیک سے معلوم نہ تھا؟ وہ محض بدلے کی آگ میں کیوں اس کو اپنی وحشتوں کا شکار بناتا؟ وہ نکاح کے وقت کچھ لڑکیاں ایسے ہو رہی تھیں جو کہ بنی ہو کر جاتی ہیں، اس کا دل شوہر اس پہ ظلم کرتا ہے اور اپنا حق وصول کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ دائم کا تجسس بڑا تھا۔ اور کیا کہتی تھی؟ وہ سوال کرنے لگا جو اس کو حیران کر رہی تھی۔ سجے سنورے روپ میں وہ اس کے دل کے تار چھیڑتی تھی اور کہتی تھی کہ تم ہمت سے کام لینا، اس سب میں بہت درد ہوتا ہے۔ وہ رہانسی ہو کر بولتی ہوئی دائم کو جھٹکا دے گئی تھی جو یہ سب کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ تو خود ونی کی رسم کے خلاف تھا، قتل کے بدلے قتل چاہتا تھا، مگر گاؤں کی رسموں کے آگے مجبور اور بے بس ہو گیا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس، وہ اچانک سے بولا تو نوال نے سر اٹھایا تھا۔ وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے اس کے قریب ہوئی تھی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی تھی؟ اس نے اگلا سوال کیا تھا۔ میں 8 کلاس میں پڑھتی تھی، اس نے معصومیت سے کہا تھا، اور اس کی بات سن کر تو دائم نے ایک دم اس کے بازو کو کھینچ کر مزید اپنی جانب کیا تھا۔ نوال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرے قریب ہو کر بیٹھو تاکہ میں تمہیں مجھ سے ڈر نہ لگے اور مجھے سمجھنے میں مدد ہو۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ نوال کا دل بڑی مشکل سے سنبھلا تھا، ورنہ وہ تو سمجھی تھی کہ شاید وہ اپنا حق لینے لگا تھا۔ آپ مجھ پر ظلم نہیں کریں گے؟ نہ ہی اپنا حق لیں گے نہ؟ وہ معصومیت سے بولتی ہوئی دائم کو سیدھا اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ نوال کا ننھا سا دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ نہیں، میں اپنی چھوٹی سی بیوی پہ کوئی ظلم اور زبردستی نہیں کروں گا، وہ محبت سے بولتا ہوا اس کو حیران کر گیا تھا۔ سچ میں؟ اس کے سینے سے منہ نکالتے ہوئے پھر سے یقین دہانی کرنے لگی تھی۔ دائم کا دل بے اختیار ہوا تھا۔ ہاں سچ میں، کہتے ساتھ اس نے نوال کی روشن پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ جی جان سے لرزی تھی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں دوسروں جیسا نہیں ہوں نوال۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اس کو ریلیکس کرنے لگا تھا جو ہولے ہولے کانپ رہی تھی، اور دائم کی بات پہ اس کا جسم کانپنا بند ہوا تھا۔ چلو اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وہ اس کو اپنے حصار سے آزاد کرتا ہوا بولا تھا تو وہ اپنی جگہ سے پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔ نوال، یہ کپڑے کیوں نہیں چینج کیے؟ چپ نہیں رہے؟ وہ اس کے عروسی جوڑے کی جانب دیکھ کر بولا تھا تو نوال نے آنکھیں کھولیں۔ چپ رہے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی سوٹ ہی نہیں ہے، کیا کروں؟ پھر وہ منہ بنا کر بولی تھی، اور وہ الماری کی جانب بڑھا اور اس میں سے ایک ٹراؤزر شرٹ نکال کر اس کو تھما دیا تھا۔ آج کی رات گزارا کر لو، کل تمہارے سارے کپڑے آ جائیں گے۔ وہ اسبات پہ سر ہلاتے ہوئے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ اب آگے پھر وہ امتحان میں پھنس گئی تھی۔ بال
کرتی کی زپ میں اٹک کر رہ گئے تھے جو نکل نہیں رہے تھے اور وہ بارہا کوشش کر کے تھک چکی تھی۔ اس کو زیادہ وقت لگتا دیکھ کر دائم بھی پریشان ہو گیا تھا۔ نوال ٹھیک ہو نا؟ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے آواز دی تو وہ بے بسی سے لب کاٹتی ہوئی دروازے تک گئی۔ یہ زپ کھول دیں، بال اس میں اٹک گئے ہیں۔ وہ اپنی زپ اس کی جانب کرتی ہوئی اس کے جذبوں میں ایندھن لگا گئی تھی۔ شفاف کمر پہ بلیک سٹرپ اور اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ دائم نے بمشکل ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو زپ سے آزاد کیا تھا تو وہ زپ کھول کر نیچے آ گئی تھی۔ نوال نے بمشکل اپنے کام والی کرتی کو مٹھیوں میں دبوچ کر رکھا تھا ورنہ وہ ڈھلک جاتی۔ دائم کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ ہو گیا ہے، اب کر لو چینج، وہ کہتا ہوا بیٹھ کے جانے بڑھ گیا تھا اور وہ چینج کر کے کچھ دیر کے بعد نکل آئی تھی۔ یہ لڑکی آج میرا امتحان لے کر ہی چھوڑے گی۔ وہ اس کو اپنے ٹراؤزر شرٹ میں دیکھ کر مسمرائز ہوتا ہوا بولا تھا جو سراپائی حسن لگ رہی تھی۔ اس کا اپنا منہ زور جذبات پہ باندھنا مشکل ہو گیا تھا جبکہ وہ نفس کا غلام نہ تھا۔ نوال خاموشی سے سمٹ کر اس کے پہلو میں لیٹ کی تھی تو اس نے بھی لائٹ آف کر دی۔ آف کر کے آنکھوں پہ بازو رکھ لیا تھا۔ یہ رات اس کے لیے انتہائی مشکل تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھا تھا، واش روم میں جا کر فریش ہوا تھا۔ باہر نکلتے ہی نوال کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ وہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا اور اس کے چہرے پر پرسکون اور معصومیت تھی۔ قریب جا کر نرمی سے اس کا کندھا ہلایا۔ نوال اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ اس کی آواز نہایت نرم تھی اور جیسے کوئی کسی معصوم بچے کو جگا رہا ہو۔ نوال آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی اور پلکیں جھپکاتے ہوئے دائم کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی عمر اور معصومیت اس کے چہرے پر سے جھلک رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی طرف چلی گئی اور کچھ دیر کے بعد وہ فریش ہو کر نکلی تھی، لیکن اس کے بالوں کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ لمبے گھنے بال الجھ کر اس کے کندھے اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بے بس نظروں سے دائم کو دیکھنے لگی تھی۔ یہ بال نہیں سلجھ رہے، کیا کروں؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ دائم نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ نوال نے جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ دائم نے پہلے تولیہ اٹھا کر اس کے بالوں میں ہلکی نمی کو خشک کیا تھا اور اس کے ہاتھ نرم اور مہارت سے چل رہے تھے اور پھر وہ آرام سے اس کے بال کو سلجھانے لگا تھا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں نوال، لیکن یہ بہت محنت مانگتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نوال نے سر جھکا لیا اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دائم نے بڑی احتیاط سے بالوں کی لٹوں کو سلجھایا اور پھر انہیں خوبصورتی سے باندھ دیا تھا۔ بس اب پرفیکٹ ہو گیا۔ وہ پیچھے ہٹ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ نوال نے آئینے میں خود کو دیکھا تھا اور خوش ہوگی۔ تھینک یو دائم، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، آئندہ خود کرنا سیکھنا، لیکن جب تک تمہیں ضرورت ہو میں مدد کر دوں گا، دائم نے نرمی سے کہا تھا اور اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ وہ دونوں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلے۔ نوال کے چہرے پر جھجک نمایاں تھی۔ اس کے قدم دائم کے ساتھ ساتھ چلنے میں لرز رہے تھے۔ وہ ہر قدم پر دائم کی طرف دیکھتی جیسے اس کی حفاظت اور اعتماد کی منتظر ہو۔ دائم نے اس کی طرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے دیکھا جو اس کے خوف کو کچھ حد تک کم کر گئی تھی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، بی جان کی نظریں نوال پر جا ٹھہری تھی اور اس کی پیشانی پر بال پڑ گئے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے دائم؟ اس لڑکی کو کھانے کی میز پر کیوں لے کر آئے ہو؟ دائم نے نوال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا اور اپنی جگہ پر اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ بی جان، یہ اب سے میری بیوی ہے اور جہاں میں ہوں یہ بھی وہی ہوگی اور یہ میرے برابر میں بیٹھے گی۔ بی جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ مت بھولو دائم، یہ لڑکی تمہارے چچا کے قاتل کی بیٹی بھی ہے۔ پورے ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کی نظریں دائم اور بی جان پر جم گئی تھی۔ نوال کے چہرے کے رنگ فاق ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ لرزنے لگے تھے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی اور دائم نے ایک گہری سانس لی اور بی جان کی جانب دیکھا تھا۔ یہ قاتل کی بیٹی ہے بی جان، مگر یہ خود قاتل نہیں۔ اس کے باپ کے گناہوں کا حساب اس سے نہیں لیا جائے گا۔ دائم کی آواز میں ایسا اعتماد اور سختی تھی کہ حال میں موجود ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا تھا، جیسے کسی نے اس پر سختہ طاری کر دیا ہو۔ سب کی آنکھیں دائم پر جم گئی تھی۔ بی جان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ دائم ان کی بات کا ہر اور اس طرح سے جواب دے سکتا ہے۔ پاس کھڑی نوال خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو نوال، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن بحث کا ماحول اس قدر بوجھل ہو چکا تھا کہ نوال کا کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ وہ کانپتے دل کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر طرف سے نظریں اسے چھلنی کر رہی تھی۔ آؤ
اوپر چلتے ہیں۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر بولا تھا۔ بی جان نے غصے سے کچھ بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن دائم نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی نوال کو آرام سے اپنے ساتھ لے گیا تھا اور خاموش ہو گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دائم نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ اب یہ سب باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف میری بات سنو گی، باقی سب کو میں خود دیکھ لوں گا۔ نوال نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں اعتماد کے ساتھ دیکھا تھا اور دھیرے دھیرے سر ہلا دیا تھا۔ دائم نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ چلو میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتا ہوں، پھر دونوں ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گیا تھا اور نوال کو ناشتے کروا کر وہ آفس کے لیے نکل چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ صبح کے تلخ واقعات کے بعد اس کا دل بے حد بوجھل تھا، مگر دائم کی تسلی بخش الفاظ نے اسے کچھ سکون دیا تھا۔ وہ تھکن کے باعث دوبارہ بستر پر لیٹ گئی تھی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ کچھ دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دھیمی سی دستک نے اسے جگا دیا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ جی، بی جان نے آپ کو نیچے بلایا ہے، اور اس کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ وہ سن کر کھڑی ملازمہ کو دیکھنے لگی تھی، جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ اسے نیچے کیوں بلایا جا رہا ہے، اور اس کے دل میں وسوسے اٹھنے لگے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے آئی اور قدم بھاری ہو رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی تو بی جان کی تیز نظریں اس پر گڑ گئی تھی۔ یاد رکھو دائم کی نرمی سے، یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں اپنا لیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہاں تمہیں برداشت کیا جائے تو سارے کام تمہیں کرنے ہوں گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سمجھ آئی؟ نوال نے بمشکل اپنی ہمت جمع کی اور سر جھکا کر ہلکے سے سر ہلا دیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور دل بے بسی سے بھرا ہوا تھا۔ بی جان نے اشارہ کیا، اچھا اب جا کر ملازمہ کے ساتھ حویلی کے سارے کپڑے دو، اور اس کو ایک اور دھچکا لگا تھا۔ اسے تو ان کاموں کا بالکل بھی تجربہ نہیں تھا اب پھر، مگر وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ سر جھکا کر بی جان کے حکم پر چل دی تھی۔ اسے واشنگ ایریا میں لے گئی تھی جہاں کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کپڑے دیکھ کر نوال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ سب دھونا ہے بی جی، اور کسی کی مدد نہیں لینا ورنہ بی جان برا پیش آئیں گی، اور یہ کہہ کر باہر چلے گی۔ نوال نے بے بسی سے کپڑوں کو دیکھا تھا اور اس کے ہاتھ کپڑوں کے ڈھیر کو چھوتے ہوئے لرز رہے تھے، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ کپڑوں کو دھونا شروع کیا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر میں تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، پھر بھی وہ ہار ماننے کے بجائے کام کرتی رہی، اور ہر اس کپڑے کے لیے ایک نئی آزمائش تھی۔ وہ دل ہی دل میں صبر کرتی کپڑے دھوتی گئی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب دائم آفس سے حویلی واپس آیا تو جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، نوال بیڈ پر بیٹھی اس کے چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ دائم کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ نوال کیا ہوا میری جان، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ نوال نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی لرزتی ہوئی آواز اور نم آنکھیں اسے مزید بے بس ظاہر کر رہی تھی۔ ایک دم دائم کے گلے لگی تھی اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی، اور اس کے گلے لگنے پہ بوکھلا گئی تھی، آج مجھ سے بی جان نے بہت سارے کپڑے دلوائے، دیکھیے میں تھک گئی ہوں اور میری کمر بھی بہت درد کر رہی ہے۔ یہ سن کر تو اس کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھنے لگی تھی، مگر وہ نوال کے سامنے خود پر قابو پا گیا تھا۔ اس نے نوال کو اپنے بازو میں بھر لیا تھا۔ چلو لیٹو، میں تمہاری کمر دباتا ہوں۔ نہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے فوراً ہی انکار کیا تھا۔ چپ چاپ لیٹ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں نوال، یہ میرا حکم ہے، وہ تھوڑی سختی سے بولا تھا۔ نوال بے بس ہو کر لیٹ گئی تھی اور دائم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کی کمر دبانا شروع کر دی تھی۔ اس کے ہاتھ اتنی نرمی سے حرکت کر رہے تھے کہ اس نے اس کے کندھے، بازو اور ننھے جسم کے ہر حصے کو اس طرح سے دبا کر سکون دیا تھا کہ نوال کے چہرے پر آہستہ آہستہ سکون کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ شرم سے سرخ پڑتی ہوئی بولی تھی۔ تم میری ذمہ داری ہو نوال، تمہارا ہر دکھ میرا دکھ ہے اور تمہاری ہر تھکن میری تھکن ہے۔ اس کی بات پر نوال کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ دائم نے اس کے چہرے کو پیار سے دیکھا اور اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا تھا اور اس کا کمبل درست کر کے خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ بی جان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا اور وہ آنکھوں میں ایک غیر معمولی سختی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا اور وہاں بی جان، دادا جان اور دوسرے بزرگ گہری گفتگو میں مصروف تھے، دائم نے سیدھا بی جان کی طرف دیکھا تھا۔ بی جان،
آپ نے نواز سے پوری حویلی کے کپڑے کیوں دلوائے؟ کیا گھر کے باقی ملازمین ختم ہو گئے تھے؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ بی جان جو سکون سے بیٹھی تھی اس کے سوال اور لہجے پر فوراً چونکی تھی اور اس کے چہرے پر غصہ ابھر آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دائم، یہ تم کس طرح کے لہجے میں مجھ سے بات کر رہے ہو؟ کیا تم اب ہم سے اس طرح بات کرو گے؟ جب سے وہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے تمہاری زبان اور رویہ دونوں بدل گئے ہیں۔ بھول گئے ہو کہ ہم تمہارے بڑے ہیں؟ بی جان، مجھے معاف کیجیے گا لیکن بات میری بیوی کی ہے۔ اس گھر میں جیسے بھی آئی ہو، چاہے وہ بنی ہو کر میری مرضی سے یا پھر اب وہ میری عزت ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اسے ملازموں جیسا سمجھ کر اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ وہ اپنے غصے کو پیتا ہوا نہایت تحمل سے بولا تھا۔ بی جان کی نظریں سخت ہو گئی تھی مگر وہ خاموش رہی اور دائم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ آئندہ کوئی بھی کام ہو ملازمین سے کرایا جائے، نواز سے نہیں۔ میں اپنی بیوی کی عزت اور پرسکون کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اس کی بات پہ کمرے میں سناچہ چھا گیا تھا اور دادا جان اور باقی بزرگ حیرت سے دائم کو دیکھ رہے تھے۔ بی جان کا غصہ سے کانپتے ہوئے چہرہ اور اس کی خاموشی کا گواہ بن چکا تھا۔ دائم نے ایک نظر سب پر ڈالی اور مضبوط قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا اور اپنے پیچھے ایک بھاری خاموشی چھوڑ گیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ڈائننگ ہال میں دسترخوان سجایا جا چکا تھا اور بی جان اور باقی گھر والے اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے مگر دائم اور نوال غائب تھے۔ بی جان نے ارد گرد دیکھتے ہوئے ملازم کو بلایا۔ دائم کہا ہے اس لڑکی نے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر آنا کیوں نہیں پسند کیا؟ کیا بی جان وہ اپنے کمرے میں کھانا مانگ رہے ہیں؟ ملازمہ نے ادب سے کہا تھا۔ یہ سن کر تو بی جان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ جا کر دائم کو کہو فوراً نیچے آئے اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھائے۔ حویلی کے اصول اس طرح نہیں بدلتے، وہ غصے سے بولی تھی اور ملازمہ سر جھکاتی ہوئی ہلاتی ہوئی بولی تھی اور ان کے کمرے کی طرف چل گئی تھی۔ کمرے کے اندر دائم اور نوال سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ نوال کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی کا امتزاج تھا اور وہ دائم کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ نے دستک دی۔ صاحب جی، صاحب بی جان نے کہا ہے کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر کھانا کھائیں۔ بی جان سے جا کر کہہ دو کہ میں اور نوال ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آئیں گے، ہمارا کھانا کمرے میں ہی دیا جائے، یہ میرا فیصلہ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اور اس نے سنجیدگی سے کہہ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ ملازمہ سہمے ہوئے انداز میں سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی تھی اور بی جان کو جا کر یہ پیغام دیا تھا۔ بی جان جو پہلے ہی غصے میں تھی اور یہ سن کر مزید بفر گئی تھی۔ ان کے چہرے کی سختی اور نظروں کی چمک خوفناک ہو چکی تھی۔ انہوں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا تھا۔ اور یہ لڑکی دائم کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ سب اسی کے اثرات ہیں۔ بی جان کا دماغ نفرت اور غصے سے بھر چکا تھا اور ان کے دل میں نوال کے لیے سازشی خیالات جنم لینے لگے تھے۔ نوال جو اپنی معصومیت میں دائم کی محبت سے مطمئن تھی اور اس بات سے بھی بے خبر تھی کہ بی جان کے دل میں اس کے خلاف نفرت کی آگ اور مزید بھڑک چکی ہے۔ صبح کا وقت تھا اور دائم معمول کے مطابق آفس کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی موبائل پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی مگر اس کو نیا موبائل دائم نے لے کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی دنیا میں خوش رہے اور حویلی کی سختیوں سے دور رہ سکے۔ بی جان جو کہ پہلے ہی دائم کی محبت اور نوال کی موجودگی سے کڑ رہی تھی، دل میں نفرت کا طوفان لیے کمرے میں آئی اور انہوں نے جب نوال کو اس بے فکری سے موبائل پر وقت گزارتے ہوئے دیکھا تو اس کی برداشت کا بندھن ٹوٹ گیا تھا اور وہ غصے سے کمرے کے اندر آئیں اور ایک جھٹکے سے ہی نوال کے ہاتھ سے موبائل چھین کر دیوار پر دے مارا تھا۔ موبائل دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ نوال نے خوفزدہ نظروں سے بی جان کو دیکھا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ سکتی، بی جان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا تھا۔ تھپڑ کی شدت سے نوال کا چہرہ سر سے جا ٹکرایا تھا اور وہ درد سے چیخ اٹھی تھی۔ تمہاری یہ جرأت کہ ہمارے اصولوں کے خلاف جاؤ، دائم کو ہمارے بھڑکا رہی ہو، یہ اپنی عمر اور رسیت دیکھو۔ کس نے کہا تھا کہ تم ہماری شکایت کرو؟ اور اس نے آواز سے در و دیوار ہلکے تھے۔ نوال جو دیوار کے ساتھ سہمی کھڑی تھی روتے روتے بمشکل بولی تھی، بی جان میں نے کوئی شکایت نہیں کی تھی، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بی جان نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ بی جان نے ملازمہ کو آواز دی اور اسے نیچے لے کر آؤ۔ ملازمہ نے فوری طور پر کمرے میں داخل ہوئی اور نوال جو خوف زدہ اور بے بسی کے عالم میں تھی کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جانے لگی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی تھی، مجھے چھوڑ دو پلیز، لیکن اس کی آواز کسی نے نہ سنی تھی اور نیچے حویلی کے بڑے کمرے میں سب بزرگ اور حویلی کے دیگر افراد موجود تھے۔ سب نے ملازمہ کو نوال کو گھسیٹتے ہوئے آتے دیکھا تھا۔ بی جان نے پھر سے نوال کے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے تھے، تھپڑ کے ساتھ اس کے غصے کا اظہار بھی کر رہی تھی۔
مزید برداشت شدید ہو گیا تھا۔ نوال کی چیخیں اور چسکیاں حویلی میں گونجنے لگی تھی اور ایک اور زوردار تھپڑ کے بعد اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون رسنے لگا تھا۔ میر شاہ نے آگے بڑھ کر بی جان کو روکنا چاہا مگر دادا جان نے اس کو بازو سے تھام کر روک لیا تھا اور پھر بی جان نے اتنی قوت سے اس کو تھپڑ مارا کہ جس سے وہ لڑک کر زمین پر گر گئی تھی۔ اس کا نازک جسم مزید تاب نہ لا سکا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عین اسی وقت دائم حویلی میں داخل ہوا اور وہ اپنی کوئی فائل لینے کے لیے آیا تھا مگر نوال کو زمین پر بے ہوش اور ہونٹوں سے رسنے والا خون دیکھ کر تو اس کی تو اندر کا طوفان شدت اختیار کر گیا تھا اور وہ بھاگتے ہوئے نوال کے پاس آیا تھا اور انہوں نے باہوں میں اٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس نے کیا یہ؟ وہ چیخا تھا مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ضائع کیے بغیر ہی نوال کو اٹھا کر حویلی سے باہر نکل گیا اور فوراً گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ نوال کی ہے بے ہوشی اور چہرے پر لگے زخم اس کی روح کو چیر کر رکھ گئے تھے اور اس کے دل میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، آخر کیوں اس معصوم کے ساتھ ایسا؟ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور نوال اس کی گود میں بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ہونٹ سے خون رس رہا تھا اور چہرے پر تھپڑوں کے نشانات صاف نظر آ رہے تھے اور اس کی سانسیں معمولی سی تھیں لیکن اس کی بے ہوشی دائم کے دل کو زخمی کیے جا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ اسے فوراً ایمرجنسی میں لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو اسٹریچر پر لٹایا اور اس کا فوراً معائنہ کیا تھا۔ وہ بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا اور اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا اور دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا اور آپ کے پیشنٹ کو کافی شدید تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ ہم نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے۔ خوش قسمتی سے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے الفاظ رکے تھے جیسے وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن کیا ڈاکٹر صاحب؟ صاف بتائیں، دائم نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ دیکھیں، ان پر جسمانی تشدد کیا گیا ہے اور یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں۔ ایک معصوم کم عمر بچی پر اس طرح کا ظلم ناقابل برداشت ہے اور ناقابل قبول ہے۔ آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی دائم کی روح جیسے لڑک گئی تھی اور اس کے دل پر ایک بوجھ سا آن پڑا تھا۔ وہ خود کو اس بات پر ملامت کرنے لگا تھا اور اس نے نوال کو حویلی میں چھوڑا ہی کیوں؟ اس کی معصومیت اور اس کا نازک وجود، اس کے خلاف حویلی والوں کی سفاکیت، یہ سب سوچ کر تو دائم کا دل پھٹنے لگا تھا۔ نوال کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا اور اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھامے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر بڑے زخموں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی بے بسی اور درد کے گواہ تھے اور اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نوال کو اب کبھی حویلی میں واپس نہیں لے کر جائے گا۔ وہ اس معصوم کو اس بے حسوں کے درمیان نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس کا محافظ ہوں اور اس کا ساتھی اور اس کی خوشیوں کا ذمہ دار بھی۔ میں کیسے اس سے لاپرواہی برت سکتا ہوں؟ وہ خود سے بولا تھا اور اس کا دل یہ سب سوچ کر اور بھی زیادہ دکھنے لگا تھا۔ لیکن وقت نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی ہے اور وہ اپنی محبت کو مزید کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ دائم نے اس کے چہرے پر مزید محبت سے ہاتھ رکھا تھا۔ میری جان، اب تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ میں ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ۔ نوال بے ہوشی کی حالت میں لیکن دائم کی باتوں میں محبت اور خلوص صاف جھلک رہا تھا۔ فارم ہاؤس کی خاموش فضا میں دائم نوال کو لے کر آیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی نوال نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تھی۔ یہ جگہ ایک خواب جیسی لگ رہی تھی۔ دور دور تک پھیلا سبزہ، ایک پرسکون ماحول اور خوبصورت گھر جو دائم نے نوال کے لیے چنا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ چپ تھی جو دائم کو بے چین کر رہی تھی۔ دائم نے آہستہ سے اس کو سہارا دیا اور اسے فارم ہاؤس کے اندر لے آیا تھا اور اس نے نوال کو دیکھا تھا۔ وہ ایک آرام دہ صوفے پر بٹھایا تھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر محبت بڑی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نوال کی آنکھوں میں تھکن اور دکھ تھا، زبان پر خاموشی کی مہر لگ چکی تھی۔ نوال، یہ گھر اب ہمارا ہے، صرف تمہارا اور میرا۔ یہاں کوئی نہیں ہوگا جو تمہیں تکلیف دے، کوئی نہیں جو تمہاری عزت کو رون سکے۔ ہم یہاں سکون سے رہیں گے، دور ان سب سے جو تمہیں رلا دیتے ہیں۔ نوال نے آنکھیں پھاڑ کر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ دائم اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کر سکتا تھا اور وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ وہ کہہ کر کچن کی جانب بڑھا۔ وہ ملازمہ سے کچن سے کھانا لے کر آیا تھا تو اس نے پلٹ کر نوال کے سامنے رکھی اور اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر اس کو کھلانے لگا تھا۔ چلو کھاؤ، تم نے بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا۔
آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم واقعی ہی اس گھر میں رہیں گے؟ وہ چونک کر بولی تو دائم چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہاں نوال، یہ گھر صرف تمہارا اور میرا ہے، یہاں کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی ظلم کرنے والا، کوئی تکلیف دینے والا۔ یہ گھر صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے سکون کے لیے۔ وہ محبت سے بولا تھا اور اس کی آنکھوں میں معصوم سی چمک آ گئی تھی۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی تھی اور بے اختیار دائم کے گلے لگ گئی تھی۔ دائم نے ہلکے سے اسے تھپتھپایا اور تھوڑا فاصلہ رکھ کر بات کی، کیا کرو میرا بچہ، ورنہ پھر خود سے ہی مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ وہ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے سینے میں محسوس کیا تھا، مخمور لہجے میں بولا تھا۔ کیا مطلب، کون سی مشکل؟ نوال نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم آرام کرو، کمرے میں جا کر میں یہ برتن رکھ کر آتا ہوں۔ دائم نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ ہونک کی طرح اس کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ دائم کی مانی خیز بات اس کے سر پر پہ سے اوپر گزر گئی تھی۔ وہ دائم کے فون پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی اور دائم اس کے پاس بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ نوال کی معصوم ہنسی اور کارٹون کے کرداروں کی آواز نے ماحول کو ہلکا پھلکا بنا رکھا تھا، لیکن اچانک دائم کے فون پر اسکرین پر کال آنے لگی تھی۔ نوال نے بے دہانی میں فون اٹھایا اور اسکرین پر نظریں دوڑائی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا بی جان۔ اس کے ذہن میں کو الجھ گیا تھا۔ آپ کے فون پر کال آ رہی ہے، اس نے آہستگی سے کہہ کر فون دائم کو پکڑا دیا تھا اور فون نوال کے ہاتھ میں لے لیا گیا تھا اور کال اٹھاتے ہی جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور اس کے قدموں کی رفتار اور چہرے کی سنجیدگی نوال کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ دائم نے کمرے سے باہر جا کر فون کان سے لگایا تھا تو دوسری طرف بی جان کا غصے سے بھرا لہجہ سنائی دیا تھا۔ کہاں ہو تم دائم؟ 2 دن سے گئے ہو، تم نے حویلی میں قدم تک نہیں رکھا۔ اور ان کے لہجے میں سختی اور تلخی نمایاں تھی اور اس کی گہری سانس لی۔ بی جان، اب میں اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ آپ لوگ نوال کو دل سے قبول نہیں کریں گے۔ وہ بے شک بنی ہو کر اس گھر میں آئی ہے، لیکن اب وہ میری بیوی ہے۔ دائم میر شاہ کی عزت ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا تو اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سب سن کر تو بی جان کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اپنوں کو چھوڑ کر اس لڑکی کے لیے؟ دائم نے بیچ میں ہی ان کی بات کاٹ دی تھی۔ اس کی آواز میں ایک غیر معمولی ٹھہراؤ اور سختی تھی۔ بی جان، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، جب تک آپ لوگوں کے دلوں سے نوال کے لیے نفرت ختم نہیں ہوتی اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بنا کسی توقف کے فون بند کر دیا تھا۔ بی جان دوسری طرف سے سلگ کر رہ گئی تھی اور اس کے چہرے پر بے بسی اور غصے کے ملے جلے آثار تھے۔ دائم نے فون بند کر دیا اور ایک لمحے کو خود کو سنبھالا تھا، گہری سانس لی اور اپنے اندر کے غصے کو قابو میں لاتے ہوئے کمرے کی طرف واپس لوٹ آیا۔ اور کمرے میں واپس آتے ہی دائم نے نوال کی طرف دیکھا تھا جو اب اس کے لیپ ٹاپ پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ چلو نوال، اب بہت کارٹون دیکھ لیا، اب سو جاؤ، وہ نرمی سے بولتا اس کے پاس آیا تھا۔ نہیں، مجھے ابھی اور کارٹون دیکھنے ہیں، اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر ہی کہا تھا اور اس کی ضد پہ وہ سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ اور اس نے ہمیشہ ایک باشعور لڑکی اور اپنی ہم عمر اور سمجھدار بیوی کا خواب دیکھا تھا اور اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ معصوم اور ضدی سی 15 سال کی لڑکی ملی تھی جو اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، مگر اس کی معصومیت اور بچوں جیسی حرکتوں نے اس کے دل میں ایک خاص جگہ بنا لی تھی۔ وہ اس معصوم سی لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا، اپنی سوچوں کو جھٹکتا بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لو کارٹون۔ اس نے موبائل میں اس کے لیے نئے کارٹون لگا دیے تھے اور پھر خود لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا تھا۔ دونوں اپنے کام میں مشغول تھے، لیکن اچانک لائٹ چلی گئی۔ نوال کے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں ہوئے تھے۔ وہ ایک دم اچھل کر دائم کی گود میں آ بیٹھی۔ دائم اس غیر متوقع حرکت پر بھی بوکھلا گیا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو نوال؟ کچھ نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھو، آ جائے گی لائٹ، وہ سنبھل کر بولا۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔